اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، اپنی تجلیات دکھا دے، پھر اسے حکم ہوتا ہے جا واپس جا، اتنے دن روزے رکھنے ہیں۔ جب روزے رکھ کے پھر حاضر ہوتا ہے، پھر التجائیں کرتا ہے، پھر فرمایا جاتا ہے اپنی جوتی بھی اتار دے، یہ پاک وادی ہے، اور پھر پہاڑ کے اوپر ایک جلوہ کر کے اس کو اس طریقے سے دیدار کرایا۔ یہ ہوتا ہے بندہ، اور جو ہوتا ہے اس کا بندہ، وہ مزمل کی چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، پھر وہ آرام فرما ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال جبریل سے فرماتا ہے جبریل 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، اپنے کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم، سرکار کو جگا کر میرا پیغام دے۔ رب ذوالجلال تیری لقاء کا، تیری ملاقات کا مشتاق ہے، مالک تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا این سراپا انتظار او منتظر، جو بندہ ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، جو منتظر ہوتا ہے وہ اس کا بندہ ہوتا ہے، رب اس کا پھر انتظار وہاں پہ کیا کرے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت فرمایا قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، ذرا جھوم کے کہیں نا سبحان اللہ۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، اور طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، طور سینہ اور ہے، مل کے پڑھے طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، اور طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہاں، کہ اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہاں، کہ اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رب ذوالجلال کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، آپ تشریف لائیے حضور کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل یہ عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اپنے بدوہا کے مکھڑے کو سجاتے ہیں، فلیل کی زلفوں کو سجاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مازاد کا گجرا لگاتے ہیں، بن ٹھن کر جب تیار ہوتے ہیں تو جبریل بھی حسن مصطفیٰ دیکھ کر حیران ہو، پڑھ کے روح الامین سورہ بدوہا، پڑھ کے روح الامین سورہ بدوہا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رسول اللہ کا چہرہ اقدس دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جبریل، اور عرض کرتے ہیں آفاق ہا گردیدیم میرے بتاں ورزیدیم، بسیار خوباں دیدیم، اما تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ، میں تمام انبیاء کی بارگاہ میں جاتا رہا ہوں، حسن یوسف کو بھی دیکھا، سخائے ابراہیم کو بھی دیکھا، جلال موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نرم خو طبیعت کو بھی دیکھا، سب کے حسن کو دیکھا، لیکن جو شان رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کسی میں نظر نہیں۔ حضور تیار ہوتے ہیں، وہاں سے براق پہ سوار ہوتے ہیں، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں براق ایک ایسا جانور تھا کہ اس کی رفتار یہ تھی جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا پاؤں پڑتا، اور
مسجد اقصی میں جا کر آقا علیہ السلام کی سواری جو ہے اس جگہ پہ باندھی جاتی ہے جہاں پر انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی ہیں۔ جب مسجد میں اندر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر سارے کے سارے انبیاء حضور کے منتظر کھڑے سرکار کے دیدار کے طالب ہیں۔ میں کہتا ہوں شب معراج ایک ایک مقام پر جتنے اہل علم اسٹیج پہ موجود ہیں، آپ میں سے جو صاحبان ذوق ہیں میرے اس بات کی تائید کریں گے کہ شب معراج ساری کی ساری کا اگر ایک اندازہ لگایا جائے، ایک ایک لمحہ جو اس میں آیا اس کو اگر انسان غور و فکر سے دیکھے تو پوری شب معراج لمحہ بلمحہ میرے حضور امام المسلمین فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت حضرت سیدنا پیر مہر نشاہ قدس سرہ العزیز کی نعت کا ترانہ بن گئے۔ کیسے کہ جب مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں سارے انبیاء موجود ہیں، ان انبیاء سے کوئی پوچھے آج تم سارے کیوں آئے ہو، یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہو، تو ان کے لب پر صرف مصرع یہی آئے گا زبان حال سے، اج سکھ متراں دی ودھیلی، اج سکھ متراں دی ودھیلی ہے، کیوں دلری اداس گنیلی ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیلی ہے، اج نینا لائیاں۔ اور جب سرکار پہنچے وہ پہلے سکھ متراں کے مصرے کا عنوان بن کے سارے کھڑے ہیں، اور جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے جس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی پکار اٹھا مکھ چندر بدر شاشن، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہمت بھریاں اج سکھ متراں، اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آکھت رب دی شان آکھا، جس شان تھی شانہ سب بڑیاں، اور جس کی نظر میرے آقا کے چہرے اقدس پہ پڑی سب پکار اٹھے سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، سبحان اللہ ما۔ رب نے بھی جب واقعہ معراج کو ذکر فرمایا تو سبحان کا لفظ ذکر فرمایا، سبحان فرمایا ہر نقص ہر عیب ہر خامی ہر کمزوری سے پاک ہے میری ذات۔ تو جب میرے اعلیٰ حضرت گولڑوی نے اپنے محبوب کے حسن کا ذکر فرمایا تو آپ نے بھی فرمایا سبحان اللہ پاک ہے جس نے محمد جیسا مکھڑا بنایا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جائریاں اج سکھ متراں۔ تو حضرات جب سرکار جس جس مقام پہ پہنچے حضور علیہ السلام کی جو شان تھی اس کو عنوان بنایا میرے اعلیٰ حضرت کی نعت۔ سرکار جب مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں سب انبیاء حضور کی زیارت کرتے ہیں، میرے آقا عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے کھڑے رہتے ہیں، صفیں درست ہو جاتی ہیں، سارے انبیاء صفیں بنا لیتے ہیں، حضور اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، سرکار کے
دست اقدس کو پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتا. یہ اس چیز کا واضح نشان تھا کہ جتنے انبیاء بھی آئے تھے یہ سارے کے سارے رسول اللہ کی خاطر اس کائنات، بلکہ ہمارے اسلاف علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اصل اس کائنات کو بنایا گیا سرکار کی خاطر، سرکار کی آمد کی خاطر. اور جس طرح رب ذوالجلال بارش برسانے کا ارادہ فرماتا ہے اور پیاسی سسکتی ہوئی مخلوق کو سیراب کرنا چاہتا ہے تو فوراً بارش نہیں برسا دیتا، بلکہ پہلے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے کو بھیجتا. جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں وہ خنک جھونکے لوگوں کے سینوں میں تازگی پیدا کر کے پیغام دیتے ہیں تمہارا رب تمہیں سیراب کرنے کا ارادہ فرمایا. تو اسی طرح جب رب ذوالجلال نے اس کائنات کے بھاگ جگانے چاہے تو فوراً آمنہ کے لال کو نہیں بھیجا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح انبیاء کرام کو بھیجا، جاؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ ہم اعلان کرنے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آنے والے. تو ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے آقا اس کائنات کے اندر تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت کروا کر اس چیز کو ثابت فرما دیا کہ یہ جتنے انبیاء کرام تھے یہ مقتدی تھے، میرے آقا مقتدا تھے. وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء، وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، اور ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. یہاں تک رسول اللہ کی ایک سفر کی جو حد تھی، سیر کی حد، وہ پوری ہو. علماء فرماتے ہیں معراج کی رات آقا علیہ السلام کی اس سیر کے سٹیپس 3 ہیں اور حضور کی ان 3 سٹیپس میں 3 حالتیں سامنے آئیں. فرمایا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، یہ چونکہ زمین کا سفر ہے، اس زمین کے سفر کو آقا علیہ السلام نے اپنی شان بشریت کے ساتھ طے فرمایا. بشریت تھی. اور جو سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک تھا وہ حضور کی نورانیت کا سفر تھا. بشریت اوپر نہیں جا سکتی، تو وہاں پر حضور نے اپنی بشریت کو روک کر نورانیت کو عمل میں لایا اور سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل علیہ السلام رک گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آگے ایک بال کے برابر بھی قدم اٹھاؤں تو میرے پر جو ہیں وہ اللہ کی تجلیات کی سوز سے جل جائے، اب میں آگے نہیں جا سکتا. تمام لوگ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نور ہیں، تمام فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں، لیکن نور بھی جا کر سدرۃ المنتہا پہ رک، نور آگے نہیں جا سکا. اب یہاں پر ایک اور خوبصورت سی بات اہل علم نے کی ہے. فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام لینے آئے تھے حضور کو، مکہ شریف سے ساتھ لیتے ہیں، مسجد اقصی میں لے جاتے ہیں، پھر آسمانوں کا سفر، پہلا، دوسرا، چوتھا، 7واں آسمان گزرتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں. اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے حضور کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں آپ آگے خود جائیں، اب مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا. اب کوئی شخص یہ سوال اس کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ بھائی کوئی، اب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے اس شہر کے باہر کوئی آ کے چھوڑ دے کہ بھائی آگے اب آپ خود جا سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، مجھے کیا پتا کہ میں نے جو ساتھ لانے والا ہے. تو یہ اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہبر بن کر جبریل نہیں آئے تھے،
وہ غلام بن کر حضور کے ساتھ چلا۔ حضور کو پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا تھا، راستے جانے پہچانے۔ طلب ہوئی سرے کو سین جب شب اسرا، طلب ہوئی سرے کو سین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ حضور کو پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، جبریل سے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو مجھے بتا کہ راستہ کیا ہے، حضور نے فرمایا تو یہیں رک جا، مجھے پتا ہے آگے میں نے کس طرف جانا ہے۔ سرکار آگے تشریف لے جاتے ہیں، جبریل وہیں پہ رک جاتے ہیں، تو پتا چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر بشریت کا تھا، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک کا سفر نورانیت مصطفیٰ کا تھا، اور وہاں سدرہ پر جا کر نور بھی کھڑے ہو گئے، نورانیت بھی ختم ہو گئی، نوری آگے نہ جا سکے، تو پھر سدرہ سے لے کر لامکاں کی وسعتوں تک حقیقت مصطفیٰ کو سرکار نے اپنی حقیقت کو استعمال فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اور جب جا کے وہاں پہنچتے ہیں تو رب ذوالجلال نے پوچھا بما اشرفک یا محمد، اے محمد تو مجھے بتا آج میں تجھے کس نام سے سرفراز کروں؟ اپنی مرضی سے میں تجھے یا ایھا الرسول بھی کہتا ہوں، یا ایھا النبی بھی کہتا ہوں، یا ایھا المزمل بھی کہتا ہوں، یا ایھا المدثر بھی کہتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا بھی کہتا ہوں، الم نشرح لک صدرک بھی کہتا ہوں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ بھی کہتا ہوں، یاسین بھی کہتا ہوں، اور لا اقسم بہذا البلد بھی کہتا ہوں۔ اے محبوب اپنی مرضی سے تو میں جو چاہوں تجھے کہتا ہوں، آج تو مجھے بتا کہ میں تجھے کس نام سے پکاروں، میں کیا نام دوں؟ سرکار نے عجز اور انکسار کا اظہار فرمایا، فوراً گردن عاجزی سے جھک گئی، رب ذوالجلال کی عنایات سے گردن جھک جاتی ہے، عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے مالک تو مجھے اپنا بندہ کہہ۔ تو جب آیت اسراء نازل ہوئی، معراج کا ذکر ہوا، تو رب ذوالجلال نے بھی فرمایا بے عبد ہی، ہم نے اپنے بندے کو، کیونکہ حضور نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ مجھے تو اپنا بندہ کہہ دے، کیونکہ تیری بندگی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی احساس نہیں۔ یہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا امت کو، 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی، حضور جاتے رہے، 5 رہ گئے۔ جب ایک مرتبہ پھر جانے کا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے یہ کہوں کہ میری امت اتنی نااہل ہوگی کہ وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے۔ تو سرکار کے اس حیا کے لفظ کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم ہم 5 نمازیں تو وقت پر ادا کریں، کہ شب معراج کا تحفہ جو امت مصطفیٰ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملا وہ یہی نماز، اور اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیوں کہ جب ان کے آقا و مولا کو معراج نصیب ہوئی تو اس معراج میں امت کو جو تحفہ ملا وہ نماز ہے، تو جو نماز ادا کرے گا گویا اس کو بھی رب ذوالجلال نے معراج ادا۔ اور یہاں پر ایک اور بڑا لطیف سا نکتہ کہ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر کہے کہ میں نے خواب میں نماز پڑھ لی ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی بندہ اس کی بات مانے گا؟ ہرگز نہیں مانے۔ خواب میں نماز نہیں ہوتی، بولے نا خواب میں نماز، آپ اکثر خواب میں تو نہیں پڑھ لیتے۔ اگر باپ اپنے بچے کو سویرے اٹھائے کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو، اور وہ آنکھیں ملتا ملتا کہے ابا جان میں نے خواب میں نماز پڑھ لی ہے، تو کیا وہ باپ اس کو کہے گا کہ تمہاری نماز ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ تو بتائیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، امتی کی معراج ہے۔ امتی کی معراج خواب میں نہیں ہو سکتی تو اس کے محبوب کی معراج خواب میں کیسے ہو سکتی؟ میرے آقا و مولا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سر العزیز کے سامنے
جب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ معراج حضور کی جسمانی نہیں تھی بلکہ حضور کو خواب میں معراج ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، رب نے فرمایا بے عبدہ ہی، ہم نے اپنے بندے کو فرمایا بندہ روح مال جسم کا ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج جسمانی عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو 34 معراج عطا فرمایا، 34 مرتبہ، ان میں سے 33 مرتبہ معراج روحی تھے، اور یہ ایک مرتبہ جو معراج تھا یہ معراج جسمانی تھا، اور یہ معراج جسمانی صرف اور صرف تمام کائنات میں تمام انبیاء میں سے صرف ہمارے آقا و مولا کو۔ تو جب امتی کی معراج خواب میں نہیں ہو سکتی تو رسول کی معراج کس طرح خواب میں ہو سکتی؟ اور جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے اور کسی اہل علم سے جب پوچھا گیا کہ معراج کا واقعہ جب انسان پڑھتا ہے کہ اللہ نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں حضور کو مکہ سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا لامکانوں کی سیر کرائی اور حضور واپس کی تشریف لائے، یہ حضور کا معراج پہ جانا یہ ایک عجیب سا لگتا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا نہیں، حضور کا معراج پہ جانا عجیب نہیں ہے، وہاں سے واپس آنا عجیب، وہاں سے واپس آنا عجیب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر دیدار الہی سے شرف یاب ہو کر پھر بھی اپنی گناہگار امت کے لیے واپس آئے، فرمایا یہ واپس آنا عجیب۔ اور جب سرکار واپس تشریف لائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اپنے مکان مقدسہ کے اندر پہنچے تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی چل رہا۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا حضور روح کائنات تھے، جب حضور اس کائنات سے نکل کر آسمان کی وسعتوں میں پہنچے، دنیا کے نظام کو رب ذوالجلال نے وہیں پہ روک دیا، ہر چیز وہیں رک گئی، تو جب دوبارہ اس کائنات کے اندر سرکار جلوہ گر ہوئے تو جہاں پر نظام کائنات رکا تھا وہیں سے چل پڑا، پانی بھی چل پڑا، کنڈی بھی ہل گئی۔ ہمارے سرائکی کے شاعر ہیں راہی، انہوں نے واقعہ معراج 4-5 اشعار میں ہر جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ہر شعر میں اس نے بیان کیا ہے۔ میں مختصر وقت میں ان ثناخان مصطفیٰ کی موجودگی میں وہ 4-5 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سرائکی کے ہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے، بہرحال میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کس انداز سے عرض کی، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ عرض کی کہ اٹھی سونیا من موڑیا، اٹھی سونیا من موڑیا، اللہ سہی بلایا ہے دیدار واسطے، اٹھی سونیا تم کے پڑے من موڑیا، اللہ سہی بلایا ہے دیدار واسطے، اٹھی اے بشرتا نے رب گلیاں، چمیاں نے تائیوں میں حضور تلیاں، چمیاں نے تائیوں میں حضور تلیاں، جنتی براق نو تیار کر کے، جنتی براق نو تیار کر کے، نوری سارے کھڑے انتظار واسطے، اٹھی سونیا من بونیا، اللہ سے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آدم و صفی، موسیٰ و مسیح، پڑھ کے تو گانا بنے سید مقتدی، آدم و صفی موسیٰ و مسیح، پڑھ کے تو گانا بنے سید مقتدی، جنائے
मेराज दा ऐलान सुनिया इन्ना है मेराज दा ऐलान सुनिया कट्ठे होए आका दे वकार वास्ते सोनिया मन मोड़िया अल्लाह सही बुलाया है दीदार वास्ते आखे जिबरील सिदराते जा तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी आखे जिबरील सिदराते जा अगे मैं नहीं जाना इत्थे मेरी इंतहा अगे मैं नहीं जाना इत्थे मेरी इंतहा अगे पैर चावा ताए पर जल दे अगे पैर चावा ताए पर जल दे अगलियां रावा सरकार वास्ते उठी सोनिया आखे जिबरील सिदराते जा अगे मैं नहीं जाना इत्थे मेरी इंतहा अगे पैर चावा ताए पर जल दे अगे पैर चावा ताए पर जल दे अगलियां रावा सरकार वास्ते उठी सोनिया कुछ अगे जाके वे आका गए खलो रब फरमाया सोना नेड़े नेड़े हो रब जलाल ने फरमाया उदनो मिन्नी ए महबूब मेरे और करीब हो मेरे और करीब हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत से इंकिसार से रब जुल जलाल के फजल व इनायत पर सर झुकाते हुए रुक गए रब ने फरमाया उदनो मिन्नी ए महबूब रुकना नहीं है मेरे करीब हो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना रब फरमाता है इतने करीब हुए जितने तीर और कमान करीब हुआ करता अगे जाके वे आका गए खलो रब फरमाया सोना नेड़े नेड़े हो रब फरमाया सोना नेड़े नेड़े हो मीम वाला घूंघट तो मुख तो लाहा मीम वाला घूंघट तो मुख तो लाहा पर्दे नहीं होंदे कदी यार वास्ते उठी सोनिया आखिरी दसी है हदीस अजबिया गल दुनिया ते आए सरकार जदू बल यानी वापस आ गए दसी है हदीस अजबिया गल दुनिया ते आए सरकार जदू बल पानी पिया चल राही कुंडी पई हल पानी पिया चल राही कुंडी पई हल काफी इशारा हुबदार वास्ते उठी सोनिया मन मोड़िया अल्लाह सही बुलाया है दीदार वास्ते